السلام علیکم نواج البلاغ صفین سے واپسی پر آپ کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لوگوں کے حالات، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اور دوسرے افراد کے لیے کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث ہے، میں پروردگار کی حمد کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل کے لیے، اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اس کے نافرمانی سے تحفظ چاہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں کہ میں اسی کفایت کا محتاج ہوں۔ وہ جسے ہدایت دے دے وہ گمراہی نہیں ہو سکتا، اور جس کا وہ دشمن ہو جائے اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ جس کے لیے دو کافی ہو جائے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس حمد کا پلہ ہر باوزن شے سے گراتر ہے اور یہ سرمایہ ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے اخلاص کا امتحان ہو چکا ہے اور جس سے تاحیات وابستہ رہوں گا، اور اسی کو روز قیامت کے ہولناک مراحل کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ یہی ایمان کا مستحق بنیاد ہے اور یہی نیکیوں کا آغاز ہے، اور اسی میں رحمان کی مرضی اور شیطان کی تباہی کا راز مختصر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ انہیں پروردگار نے مشہور دین، معصور نشانی، روشن کتاب، ضیاء و پاس نور، چمکدار روشنی اور واضح امر کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ شبہات زائل ہو جائے اور دلائل کے ذریعے حجت تمام کی جا سکے، آیات کے ذریعے ہوشیار بنایا جا سکے اور مثالوں کے ذریعے ڈرایا جا سکے۔ بعض اس وقت کی ہوئی جب لوگوں کے فتنوں میں مبتلا تھے، جن سے دین ٹوٹ چکی تھی، یقین کے ستون حل ہو چکے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تار ہو گئے تھے، ہدایت کے گمان تھے اور گمراہی برسرعام، رحمان کی مصیبت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا۔ اس ستون کو گر گئے تھے، آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہ میں نشان ہو گئے تھے۔ لوگ شیطان کی اطاعت میں اس کے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ لوگ اسی فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پروں تلے پرون کیا تھا اور سمت سے کچل دیا تھا اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران اور جاہل فریب خور تھے اور پروردگار نے انہیں اس گھر مکہ میں پہنچا دیا جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرمایہ آنسو و سرزمین جہان عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔